کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا ان میں جراثیم ہو اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے، تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کو ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے، تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔
تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے، مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی، یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں، وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں، تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا، تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے۔ ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے، بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں، تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے، اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے۔ لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں، ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا، تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے، نشان چلا گیا ٹھیک ہے، نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر بغیر رگڑی نشان چلا گیا تو نور لنا نور، سبحان اللہ۔ ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے، وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی، تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا، بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں، ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے۔ بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں، نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے: دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو، اندازے سے بھی دھو لیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے، یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے۔ البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یونیورسٹیوں میں، میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے اور ایسے چوغے جبے شامیانے۔ کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے، میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے، لڑکوں کو، لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے۔ تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی، ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے، وہ لڑکے بھی موجود تھے۔ میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا، پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے۔ بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے، عجیب سا، پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے، وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی، اتنا بڑا پگڑا۔ بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں، لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے، بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے، اب کلچر نہیں ہے۔ آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں؟ عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ہوتا ہے نا، وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے، سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا۔ تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں، ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ تو بیچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا، اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت۔ لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا، دین پہ چلے، تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اس ٹائپ کے۔ اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا یہ سوسائٹی میں، انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے۔ میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل، ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا۔ ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے،
ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں ہے بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے. خام اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے, بھائی چوری غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1, پراپر ڈریس ہو, سمجھ رہے ہیں, ادھورا نہ ہو کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے اس میں. جیسے کوئی خاتون باریک لباس پہنتی ہے, پوری کھال نظر آ رہی ہے اس میں, یا اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اس کے سلیو لیس کپڑے پہنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, ناجائز ہے بھائی. اس لیے کہ ڈریس تھوڑی ہے یہ تو 2-4 اسٹیکر ہیں آپ نے لگا لیے. خواتین کے لباس میں پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. یعنی خواتین کے کپڑوں میں آج کل کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ بہت لگ رہا ہے. حالانکہ پیسے سے زیادہ کپڑوں میں کپڑا لگنا چاہیے نا, کیا کہہ رہے بھائی, کپڑوں میں کپڑا لگ نہیں رہا, پیسہ لگ رہا ہے. یعنی 2-4 چیتڑے رہ گئے لیکن مہنگے اتنے ہوں گے وہ. تو شریعت نے فوکس کیا بھائی لباس پورا ہونا چاہیے, ایک بات. نمبر 2, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے سطر جو ہے آپ کی شرمگاہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, اس سے لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو گورے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. 2-4 ہدایات دے دی ہیں شریعت نے. عورت کو حکم دیا کہ اس کا گھر سے جب باہر نکلے گی تو پورا جسم چھپائے گی وہ. باقی شریعت نے اس کو کس پہ چھوڑ دیا, کلچر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے کلچر میں ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں اگر دین پر آ گیا تو مجھے بھی اتنی بڑی پگڑی پہننی پڑے گی. تو آپ کیوں عجوبے سے لگ رہے ہو, جیسے یونیورسٹی کالج میں سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ سوسائٹی میں اسی کا ایک فرد بن کے دین کی دعوت دو نا. خلاصہ یہ کہ نمونے مت بنو. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں, نمونے سے مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے. ایک صاحب بار بار جو ہے نا وہ کہ خواتین کو پڑھاؤ نہیں سوری پڑھاؤ, ان کی شادی مت کرو, پڑھاؤ, پڑھائی کو فوکس کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو, ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے, لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹ جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ, اب پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ, میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے. بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں میں وہ, ہاں تو وہ اتنی بڑی پکڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو اتنا زیادہ, لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو آپ, تھوڑا سا اچھے اسٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو. آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا. میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے. کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے. بہت مجھے اچھی لگی ہوئی, ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتے, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو وہ بھی گئے, تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے,
اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی، یہاں کس کی ہدایات ہیں؟ اسلام کی ہدایت. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کی جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی. یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی، ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا، جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے، جیسے بلوچوں میں، بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، وہاں رواج ہے، وہاں برا بھی نہیں لگتا، بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں، بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو. بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش، کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ، الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا، نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے، بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ، بہت بے حیائی ہے اس میں، بہت ہی ہائی، یعنی بڑی یونیورسٹی ہے، ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا، دین کی دعوت، بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی، وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا، اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں. انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو، کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ، تو کیا ہوا، وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس، تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی، دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے، نماز پڑھے، ان کو تھوڑی اس سے. لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی، یونیورسٹی نے ان کو ٹک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو، یونیورسٹی کے بقول بچے تو بنے رہتے ہیں، انسان کے بچے نکلو یہاں سے، سب پابندی لگا. تو پھر جامع رشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کہ کیسی لبرل یونیورسٹی ہے، سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد سے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے، یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے؟ دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی، اس کلر کے کپڑے. فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے، پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے، مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار، ان کو تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار. یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے، تھوڑا سا اس کو کیا کر لو، تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو. 2-4 ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا، لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں، اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو، نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے، ایسی حرکت. یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں، خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے، ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو، تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا، مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے، پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے، پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے، نیچرل ہے، قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے، حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو، تیجا کا بھی کھا گیا، 40 میں کے بھی بریانیاں پھوڑ دی، محرم کے حلیم پھوڑ دیے، پھر اللہ بھلا کرے کنڈے پھوڑ دیے، پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے، اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے، دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا، سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا، اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی، عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ کے ہمارے توندے کیا ہو گئی، نکل گئی. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں، باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں، توند. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر، آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے، جن لوگوں کو قبض ہو، پیٹ خراب ہو، ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا، لیکن وزن بہت زیادہ ہے. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا.
میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو لیکن کھا کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں، کہتے بھی ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے، سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اللہ رسول کے عاشق ہے، لیکن جب پھوڑنے میں بیٹھتے ہیں نا آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا، یہ دیگوں کا عاشق ہے. جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی، وہ کھائے گا بس خالی. ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی، صحابہ کی خوراک. اسلام میں تو روزے ہیں بھائی، اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے، ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. فراق یار گاڑی اردو ہے نا، یار کی جدائی، محبوب کی جدائی. تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے دبلا ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے نا غم میں. تو شاعر کہہ رہے ہیں آج کے عاشق عجیب ہیں، اللہ رسول کے عاشق ہیں لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں. تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے، رستم پہلوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا. بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا. کھائیں گے تو پھوڑنا پڑنا سے. اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار، منع کس نے کیا تمہیں؟ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ. مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو، آج بریانی ہے، آج فلانی ہے، آج 11ویں کا کھانا ہے، دمکانے کا کھانا. کھلانا سنت ہے بھائی، کھانا نہیں ہے کہیں بھی. غریبوں کو کھلاؤ یار جا کے. کھانے میں تو روزے ہے، اپنے لیے روزے. نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے، دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے. صدقہ دیا کرتے تھے آپ، تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے. دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی، غریب کو بٹھایا، کم کھانا سنت ہے. وہاں یہ موقع نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا، بہت نیک آدمی، اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج پہ کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے. وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے بھائی کھاؤ یار. ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے، ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے، زیادہ کھانا سنت نہیں ہے. لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو. بھائی کھاؤ، لنگر ہے. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہے، یہ پھر کنجوسی کہلائے گی. وہ بھائی سعید انور بڑے اللہ ان کو عزت دے، ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا، بہت زیادہ کم کر دیا. کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھاؤ، بہت انہوں نے کم کھاؤ کم. وہ ناراض نہیں ہوتے ان سے بے تکلفی ہے، خوشی ہوں گے یہ بات سن. کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا، میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر. بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی، حج میں تو آپ کو پتہ ہے بھوک لگتی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائے نا. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کھائے یار. میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے. میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا، کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائے یار، کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے. ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. کھلانے میں تو یہی ہے بھائی، کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ. سعید بھائی کو پتہ نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے، شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے ہو. تو میں یہ کر رہا تھا جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں، شریعت میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے ہیں، سب سے بہترین، تاکہ جب وہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو. بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو. آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے، کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے. انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے، بلاغت ہے، ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے. آپ نے کمانڈر بنانے کے لیے کرائیٹیریا کچھ اور تھا، سفیر بنانے کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا، مبلغ کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر اور علاقے کا ہولڈ کس کے حوالے کرنا ہے اس کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. اذان کس نے دینی ہے اس کا کرائیٹیریا، اذان بلال سے دلوائی ہے رضی اللہ عنہ، آواز اونچی ہے، اذان ان سے دلوائی ہے. امام بنایا ابی ابن کعب کو، قرات میں آواز ان کی اچھی تھی، صحیح ہے نا.
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت، تبھی حضرت عمر نے تراویح انہی سے پڑھائی نا. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے، ایسے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھیڑ چال ہے، بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے، پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا؟ شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، آپ کو اولاد چاہیے، بھائی شادی کر لے، بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، وہ معجزہ تھا، بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے، میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے، نہیں کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے. محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے. محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسے ہی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے جو چوتھا پارہ پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں، لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائے گا. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا، دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے، پھر نیکی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ، آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا، کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، تو بڑا قیمتی مال ہے، اتنا بڑا باغ، پراپرٹی، پھلدار باغ، وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا افورڈ کر سکتے. تو یہ تو ترغیب کے لیے، تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے، یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی، تو ہم کچھ تو کریں نا. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا، ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا. اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آرے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ، ذرا ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. جب آپ خرچ کرو، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو، مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے اس لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا، 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے، آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کاٹ کے دے رہے ہو. یہ 10 لاکھ، یہ 20 لاکھ، یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور بور ہو، کریم وریم لگا دیا آپ نے. سیٹ صاحب کے پاس گئے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں، قطر میں، عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں، وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے.
کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, دیکھو مدرسہ ہے میرا, کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند, کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے. اور اچھا ہے نہ کرے, حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا. اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے, جو بس ہے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی, میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں. اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو, کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو, اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ, میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں, اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے انسان. ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی, غربت. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے, ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے, تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دیا نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ,
بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے، میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر، یہ کہنا نہ پڑے، وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتے داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا، بیوہ بہن ہے، طلاق یافتہ بہن ہے، دل کھول کے خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھو۔ عمل میں زیرو، گستاخیوں کے فتوے دھڑا دھڑ لگتے ہیں، ذرا سی بات زبان سے لڑ گئی گستاخ، صحیح ہے نا؟ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم عشق رسول میں بہت آگے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زبانوں پر فوراً گرفت نہیں کی ہے، ان کو موقع دیا ہے صفائی بیان کرنے کا کہ تمہاری اس بات کا مفہوم کیا ہے۔ تو ان چیزوں میں آگے ہو گیا مسلمان۔ اور جو صحیح اسلام تھا جس میں اللہ کی عبادت، کیا اسلام کو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اسلام یہ نصح للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المسلمین، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے ہیں، سب اچھا کرو سب کے ساتھ۔ اللہ کو اللہ کا حق دو، نبی کو نبی کا حق دو۔ نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا، اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ فرمایا خیرات نہیں کر سکتے، غریب ہو، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے۔ صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا، پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا، تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا۔ بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا۔ تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام، بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان۔ لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار۔ تو اب راستے میں جو اہم اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو اصل اسلام تھا نا، مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے۔ صدقہ کی حقیقت کیا تھی؟ بھائی اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام۔ اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرو۔ اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ، کھلاؤ، پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے۔ خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار۔ اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کی دیکھ پہ لگ رہا ہے، وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے، اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے۔ ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے۔ صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے۔ میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت۔ میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو۔ میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے، فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ۔ اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے؟
ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے, پروٹین ہے, اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں. ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, تو بھی پیسے دے دو نا, لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے, اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا, اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے, آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں, انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا, اس میں ٹینشن, وہاں سے لاؤ, ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے, غریب کی حاجت ہے نا, میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو, 25,000 روپے دے دو اس کو, یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں, اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے, انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا. اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے, بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان, اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو, یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو, جبکہ آپ کو کسی نے, نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے, نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی, اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے, تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے, ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے, مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے, مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا, بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں, وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے, تو راشن ڈلواؤ بھائی. بھائی گھر کا ایڈریس دو, 25,000 کی میں اتنا آٹا, اتنا گھی, اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤ. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں, اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات, غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا, بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے, بے تحاشا پیدا کر دے, تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان, اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں, اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں, لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو, اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے, تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے, ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے, پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے, لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے, بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے. آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ, گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے, اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو, کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا, ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں, میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا,
پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا, بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ میں نے استعمال کیے, لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے, اس میں بکرا کاٹیں, گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے, یہ 2 موقع ہیں, اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی, اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو, منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, پھر بھی افضل کیا ہے, پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی, نقصان کس کو ہو رہا تھا, مالداروں کو. مزے میں کون آ رہا تھا, غریب. لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی, مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن, زبردستی. حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں, لیکن مراد یہی ہے, زبردستی لی جائے گی. صحیح ہے نا. دی کس کو جائے گی, وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاء يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, انہی کے مالداروں سے لے کے, وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, اور انہی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی. ہم نہیں لیں گے وہ, ورنہ حکومتیں کہتی ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا, ہم لیں گے. گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں, کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو لو حکمرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکاتیں لے لے کے. تو ڈائریکٹ, اور پھر زکات میں تملیغ بھی ہے, کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے, پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا. کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار. زکات میں تملیغ ضروری. تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا, غریب کو مالک بنانا پڑے گا. وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہوں. آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا. بہت ساری ایسی مد پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں. تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں؟ تملیغ ضروری. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں, اسکول میں زکات ادا ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی, کائنڈلی اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا ضروری ہے, مالک بناؤ وہ جو چاہے کرے. کیوں؟ اب تملیغ کی جو آ گئی نا مسئلہ, اس میں کیا ہو گئی, احتیاط بہت ہو گئی ہے. ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ خود سوچتے بھائی جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ, تو 2 طریقے ہوتے ہیں کھانے کے. ایک طریقہ یہ کہ کھا کے ڈکار مار کے بھاگ گئے, آپ بدنام ہو جاتے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہمیں دے دو, میں ہوں نا, میں ہوں, عید بقرعید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے, بھائی میں تمہارا بھائی ہوں, میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں, میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں گا. پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو, کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا. کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر خواہ ہوں نا, جتنا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں, یہ مجھے زیادہ پتا ہے. اس کی مثال دیکھو, آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے, تو اگر وہ 1,00,000 روپے تنخواہ تھی, آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو 1,00,000 نہیں ملیں گے, ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے, آپ کے قوم کے وسیع تر مفاد. آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا؟ ہم کرائیں گے. آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے. آپ بولو گے تو مجھے دے دے بھائی, میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو نا, مجھے پیسے پکڑا, مجھے پتا ہے میرے, وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا, ایکچولی ہمیں پتا ہے آپ بے وقوف ہو, آپ 1,00,000 روپے ضائع کر دو گے, ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ایکچولی آپ کہہ گئے ایکچولی کو ایک طرف رکھ, مجھے چاہیے پیسہ. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ اس کو پتہ ہے کیا کہنا, آپ کہنا ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا, آپ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے نا, ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا, اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا.
ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا صبح صبح کہ بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو، آف کر دیا کرو، میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ. ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا. ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ غریب کو پکڑا بھائی، پیسہ مالک بنا اس کو. ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائریکٹ دینے میں نقصان ہے. نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے، تو اس کی وراثت اس کی، اگر باپ غریب ہے تو نابالغ بچے کی زکات کس کو دی جائے گی؟ اس کے باپ کو. لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں. پھر لا اسلامی